بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب مداح رسول ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب حافظ عمر فاروق صاحب اوان اور اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمان محترم عمر فاروق صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر اعلی ابالا واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، انسان دے جسم دے اندر ایک ایسا گوشت دا لوتھرا موجود ہے، ایک ایسا گوشت دا ٹکڑا موجود ہے، اگر او جڑا گوشت دا ٹکڑا ٹھیک ہوئے نا تے بندے دا پورا جسم بالکل ٹھیک ہوگا۔ اگر او جسم دے اندر گوشت دا لوتھرا جڑا ہے او درست ہوئے تے بندے دا پورا وجود درست ہوندہ ہے، تے اگر جے او خراب ہو جائے تے بندے دا پورا جسم بولو خراب ہو جائے۔ اس ٹکڑے دا نام کی ہے دل، اس ٹکڑے دا نام کی ہے اچھی بولو جنہوں پتا کی ہے انہا نام دل۔ جڑا دل ہے نا انسان دا اے بندے دے پورے وجود دا حکمران ہے، یعنی جو فیصلہ دل کر دیندہ ہے تے بندہ پھر ان دے مطابق چل دا ہے۔ مثال دے طور تے اگر بندے دا دل کہے کہ فلاں بندے نال تو محبت کرنی ہے، کی کرنی ہے؟ محبت کرنی تے اکھاں اون دے وال ویکھن لگ پین گیاں، ہاتھ اون دے وال بڑھن لگ پین گے، کیونکہ دل نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ فلاں بندے نال تو کی کرنی ہے؟ محبت کرنی۔ تے اگر بندے دا دل کہہ دے کہ فلاں بندے نال تو نفرت کرنی ہے تے بندے دیاں اکھاں اوندے وال ویکھن گیاں نہیں، ہاتھ اوندے وال بڑھن گے نہیں، کیوں؟
کیونکہ دل نے فیصلہ کر دیتا ہے بھی تو اندے نال کی کرنی ہے، نفرت کرنی۔ اور جڑا دل ہے نا بندے دا، اندیاں تین قسمان ہے، کنیاں؟ تین قسمان۔ سب تو جڑا پہلا دل ہے ایک کافر دا دل ہے، کندہ؟ کافر دا دل، کہ جندے تے مور لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اندے تے مور لگ چکی ہے، اے دروس ہو سکدا نہیں۔ تے دوسرا جڑا دل ہے اے مومن دا دل ہے، کندہ دل ہے؟ مومن دا۔ توجہ نال بیٹھو ذرا، انشاءاللہ میں مختصر جا بیان کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ شیخ صاحب دا بیان ہے، میں تو صرف تانوں اکٹھیاں کرنا سے آیا تے توجہ کرنا ذرا۔ دوسرا دل مومن دا، کندہ؟ مومن۔ ایندا علاج ہویا ہے، اے درست سے، اے بالکل ٹھیک ہے۔ تے جڑا تیسرا دل ہے اے گنہگار دا دل ہے، کندہ؟ گنہگار۔ اندہ تھوڑا جا علاج ہونا لے، تھوڑا جا، وہ آپ علاج اج کرنا ہے، تے ذرا توجہ فرمانا، تے جدو آقا دا نام ہمیں تسی کی پڑھنا ہے؟ چلو تے او جڑے زیاؤ سننا چوائے نے کر سکتے اگے آ جاؤں عبد اللطیف صاحب ایتھے میرے کول، تے جدو میں ایت مکمل کرنی تے پھر کی پڑھنا ہے؟ آجو آجو اگے، کوئی نہیں ڈال لگا، ایتھے ذرا کول آ جاؤ، توجہ کرنا ذرا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت تانوں سارے سن سنا کے اون دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا توجہ فرما، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، حضرات دی وقار غور کرنا۔ اللہ فرماتے نے بے شک او لوگ جنہاں نے کفر کیتا، کفر دا معنی انکار کیتا، اللہ کس چیز دا انکار کیتا؟ اللہ دیاں کتاباں دا انکار کیتا، اللہ تے اس رسول دا انکار کیتا، جنت جہنم دا انکار کیتا، فرشتیاں دا انکار کیتا۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محبوب سونیا سواء علیہم، انہاں نو ڈراؤ تے پویں نہ ڈراؤ، سواء علیہم اے برابر ہے۔ اللہ کل بھی ایمان نہیں لے کے آئے تے آج بھی ایمان نہیں لے کے آن گے، کل بھی مشرک تے آج بھی مشرک، کل بھی زانی تے آج بھی زانی، کل بھی شرابی تے آج بھی شرابی، کل بھی شرک کرن والا آج بھی شرک کرن والا پہلا دل ہو گیا جڑا کافر دا دل ہے۔ حضرات دی وقار اے لا علاج، اندہ کوئی علاج نہیں۔ اللہ تے دوسرا دل کیڑا ہے؟ اللہ فرماتے نے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔
اللہ دوسرا دل جڑا نا اللہ ایک گناہگار دا دل حضرات زیوکار گناہ تے کر لیندا پر مطمئن نہیں ہوندا گناہ تے کر لیندا پر رب دے ایمان دی کچھ ردی دل اندر موجود نا اللہ مطمئن ہوندا اللہ دے ذکر نال مطمئن ہوندا اللہ اکبر تیسرے دل تے توجہ کرنا حضرات زیوکار تیسرا دل کیڑا ہے اللہ فرماتے نے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان یہ دوسرا دل ہو گیا تیسرا دل کیڑا ہے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب تیسرا دل کیڑا ہے حضرات زیوکار جس دل دے اندر اللہ دے شاعر دی عزت موجود ہے اللہ شاعر دا معنی کیے ذرا جھٹکے انداز اندر کر دیا شاعر دا معنی اے وے کہ دل اندر احترام رکھنا کنہ دا احترام رکھنا اللہ یعنی او چیز جن دی نسبت اللہ دے وال ہے کن دے وال ہے بولو کن دے وال ہے اللہ دے وال ہے اس چیز دا احترام رکھنا دل اندر مثال دے طور تے اللہ دے قرآن دی نسبت اللہ دے وال ہے قرآن دا ادب رکھنا دل اندر اللہ دے نبیاں دی نسبت اللہ دے وال ہے نبیاں دا احترام رکھنا دل اندر مسجد دی نسبت اللہ دے وال ہے مسجد دا احترام رکھنا دل اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی نسبت اللہ دے وال ہے میرے پیغمبر دا احترام رکھنا دل اندر میرے پیغمبر نال محبت کرنی دل اندر حضرات دی وقار توجہ کرنا درا اللہ دل نبی دے پیار کولوں راج دائی نہیں اچھی کہہ دے سبحان اللہ او پچھو بھی بات آوے اچھی کہو سبحان اللہ او دل نبی دے پیار کولوں راج دائی نہیں او سونا اے ہو جیا او سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں او سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں او میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں او کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں اللہ اکبر حضرات زیوکا اے ہو گیا تین دل کنے اچھی بولو جنو جنو سمجھ آئیے نا تینہ دی کنے دل ہو گئے تین دل پہلا دل کافر دا کندہ کافر دا دوسرا دل جڑا ہے او مومن دا کندہ تے تیسرا دل گنہگار دا دل ہن اسی ویکھنا اے وے کہ جڑا ساڈے جسم وچ دل ہے او کیڑا دل ہے میں کہاں گا شاید کوئی بندہ غصہ کرے اسی ویکھنا اے وے کہ جڑا ساڈے جسم وچ دل ہے او کیڑا دل ہے کیا ایندا علاج تے نہیں ہونا لا توجہ کرنا ذرا ہن ویکھنا اے وے کہ جڑا دل دا علاج ہون والا ہے این دے اندر خرابی کس وجہ تو ہوئی ہے تے ہن ٹھیک کس طرح ہوئے گا توجہ
کرنا، غور کرنا ذرا. اللہ اکبر اللہ. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ذی وقار غور کرنا ذرا. دل نو سخت کرنے والیاں بڑیاں چیزاں نے، دل نو خراب کرنے والیاں بڑیاں چیزاں نے، بڑیاں چیزاں نے. انہاں چوں سب تو پہلی چیز کیڑی ہے؟ حضرات دی وقار گناہ کرن دے نال بندے دا دل کالا ہو جاندا ہے. گناہ کرن دے نال بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے. اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے لوگو جدو کوئی بندہ پہلا گناہ کر دینا اللہ معافی نہیں منگدا، اندے دل تے ایک کالا نقطہ لگ جاندا ہے. پھر دوسرا گناہ کر دے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاندا ہے، معافی نہیں منگدا. پھر تیسرا گناہ کر دے، اللہ تیسرا نقطہ لگ گیا. میرے پیغمبر نے فرمایا حتیٰ کہ بندہ گناہ کرتا رہندا ہے بندے دا دل کالا ہو جاندا ہے. اللہ دل کالے ہو جاندے نے گناہ کرن والے آندے. دعا کرو اللہ مینوں تینوں گناہ کولوں محفوظ فرماوے، گناہاں کولوں بچن دی توفیق عطا فرماوے. حضرات دی وقار ان ویکھنا اے وینا اس دل نو نرم کرن واسطے کی کچھ کرنا چاہیے. حضرات دی وقار سب تو پہلے اللہ کولوں گناہ دی معافی منگنی ہے. کی کرنا ہے؟ سمجھ آ رہی سارے نو؟ ماشاءاللہ سارے نو سمجھ آ رہی. جنہ جنہ نو آ رہی ذرا ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ. ہاتھ چوک کے ذرا کہو سبحان اللہ. توجہ کرنا ذرا. میں مختصر جہا ہونا انشاءاللہ بیان کر کے فارغ ہون لگا تاکہ تانوں کوئی سمجھ آ جائے، میرے آن دا فائدہ ہو جائے، تواڈے سنن دا فائدہ ہو جائے. توجہ کرنا ذرا. اللہ سب تو پہلی چیز حضرات دی وقار اللہ کولو اپنے گناہ دی معافی منگنی ہے، اپنے رب کولو توبہ کرنی ہے. نا کائنات دیا ربا میں تے گناہ اتنے کر لینے، اننے گناہ کر لینے، سزاواں لین دے قابل کوئی نہیں، مالکا مینوں معاف کر دے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا نا، لیکن میرے پیغمبر روزانہ اللہ کولو 70 مرتبہ استغفار کریا کر دے، اللہ کولو گناہاں دیاں معافیاں منگیا کر دے. اللہ کیوں مانگ دے؟ حالانکہ میرے پیغمبر تے گناہ ہی کوئی نہیں دے. امت نو بھی چاہیے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کرے. سب تو پہلی چیز جڑی ہے حضرات دی وقار اپنے گناہاں دی معافی منگی جائے، پہلی چیز ہو گئی. ہن دوسری چیز تے آخری چیز توجہ کرنا ذرا. اللہ اکبر. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی وقار دوسری چیز جڑی ہے نا جن دے نال بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے، جن دے نال بندے دا دل جڑا خراب ہو گیا ہے وہ دل ٹھیک ہو جاندا ہے. جڑا دل اللہ دا نافرمان بن چکیا ہے وہ دل ٹھیک ہو جائے گا. کیڑی چیز ہے حضرات دی وقار اللہ نے جنی ستا دیتی ہے نا، سونے کپڑے پا لیا کر، اللہ خوشبو لگا لیا کر، گھر دے اندر یا مسجد دے اندر ایک علیحدہ جگہ تے بیٹھ جایا کر اور بیٹھ کر کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر. کی کرنا ہے؟ اچھی بولو کی کرنا ہے؟
اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی ہے، اللہ اکبر قرآن دیا تلاوتاں کریا کر۔ حضرات دی وقار اس قرآن پڑھن دے نال بڑے بندیاں دے دل نرم ہو جاندے نے، بڑے بڑے دناں تے جڑے زنگ لگ چکے نے وہ زنگ اتر جاندے نے نا۔ اللہ اے کم کرن دے نال، قرآن دی تلاوت کرن دے نال بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے۔ آؤ میں تانوں مثال دے دیاں، اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی وقار اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما جی تے الزام لگیا نا ایک قافلے تو واپس آندے ہویا، اما جی تے الزام لگیا نا۔ اللہ اما جی فرما دیا نے مینوں تے کوئی پتہ کوئی نہیں دا، ایک قافلہ آ رہا نا، میرے پیغمبر نے اس قافلے دے اندر ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائیے، انہاں دا نام حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نا۔ میرے آقا فرماتے نے صفوان تو پیچھے پیچھے آنا ہے، جدو قافلہ گزر جائے گا تو پیچھے آنا نا۔ حضرت صفوان آ رہے نے تے اوتھے جدو پہنچے جتھے میرے پیغمبر نے پراؤ ڈالیا نا، قافلہ گزر گیا ہے، اوتھے ایک خاتون بیٹھی ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، تھوڑا جیا وقت ہے میں اپنی بات نو ختم کر دیاں گا، اللہ توجہ کرنا درا۔ حضرت صفوان آئے نے جتے میرے پیغمبر نے پراؤ ڈالیا نا، اوتھے ایک خاتون بیٹھی ہے نا، میرے پیغمبر اوتھوں چلے گئے نے، قافلہ گزر گیا ہے۔ حضرت صفوان آئے نے اور ایک بات یاد رکھنا، حضرت صفوان نے جدو ویکھیا ادو پردے دا حکم نازل نہیں سی ہویا، پردے دا حکم نازل نہیں سی ہویا۔ حضرت صفوان آئے نے ویکھیا ایک خاتون بیٹھی ہے نا، اللہ اونٹنی نو بٹھا چھڑیا، جدو نظراں ماریاں تے فرماتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے مومنہ دی اما جان اما جی عائشہ بیٹھیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اما جی سوار ہو گئیاں، اونٹنی قافلے دے نال مل گئی نا، تے جڑے قافلے دی اندر منافق سن انہاں دیاں زباناں کھل گئیاں، کہن لگے صفوان بعد اندر آیا ہے، اللہ کوئی گل بن گئی ہے نا، بری طرح دیا بڑیاں بڑیاں جناب گلاں کیتیاں منافقاں نے۔ اما جی فرما دیا توجہ کرنا، اما جی فرما دیا نے مینوں کسے گل دا پتہ کوئی نہیں، ہاں میں محسوس کرنی وا اگے میں بیمار ہو جاندی میرا پیغمبر میرے کول آ جاندا اور آ کے کہندا عائشہ پیاریے تینوں کی بن گیا ہے، عائشہ کدو کی بن گیا، بیمار ہو گئی ہے نا، میرا پتہ پوچھیا کر دے، لیکن اج میں بیمار ہوئیاں میرا پیغمبر پوچھن واسطے کوئی نہیں آیا، اج میں بیمار ہوئیاں میرا پیغمبر میرے کول نہیں آیا، میں بڑی پریشان تے اکھاں چوں آنسو نکل دے پینے، میں کیا چلو انج کرنی وا اللہ محبوب کولو اجازت لینی وا، اپنی امی کول جانی وا، جا کر کے پوچھنیاں کی گل بن گئی ہے۔ اما جی فرما دیا نے میں اگے جدوں بھی اجازت منگیا کر دی، میرے آقا فرما دے عائشہ کی کرنا جا کے، عائشہ رہن دے جانو اچھا جے جانا ہے تے واپس کدو آئے گی، لیکن اج انداز بدل گئے، اج آواز بدل گئی۔ اما جی فرما دیا نے میں اپنے پیغمبر دے کولو پوچھیا، میں کیا محبوب سونیا میں اپنی امی کول جانا چاہنی ماں، میرے آقا فرما دے نے عائشہ تینوں اجازت سے تو جا سکنی ہے۔ اما جی فرما دیا نے میری اکھاں تو چھم چھم سوا کے پتہ نہیں کی بن گیا نا کہ دو جہاناں دا سردار پیغمبر ناراض ہو گیا ہے۔ اما جی فرما دیا
فرماندیاں نے میں اپنی امی کول گئی ماں اور امی دے سینے نال کے زارو کی تار ہوئیاں میں کیا امی پتہ نہیں کی ہو گیا ہے دو جہانہ دا سردار پیغمبر ناراض ہو گیا ہے پتہ نہیں کی مسئلہ بن گیا ہے کہ میری امی فرما دیے عائشہ بیٹا کیا تینوں اس گل دا پتہ نہیں دا فلاں قافلے تو واپس آندیاں تیرے تے الزام لگ گیا نا منافقاں نے الزام لا دیتا ہے انہاں دے وچ ایک دا نام مصطح ہے مصطح حضرت ابو بکر صدیق دے رشتہ دار نے نا حضرت ابو بکر صدیق انہوں خرچہ بھی دیا کر دے مہینہ خرچہ دے دے لیکن آج نے الزام لگا چھڑیا نا اماں جی فرماندیاں نے میں جدو اینی گل سنی میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے اللہ او دن میرے پیغمبر مسجد نبوی اندر بیٹھے نے میرے پیغمبر نے نیویاں پائیاں نے اور میرے پیغمبر دیاں آنکھاں چوں انج آنسو آندے نے جنہیں سامن دیاں بدنیاں برسیاں کر دیاں نے میرے پیغمبر بھی رو رہے نے سیدنا ابو بکر صدیق بھی رو رہے نے اور آئے جنگ دے باسیوں بیٹیاں دا خم کوئی چھوٹا نہیں ہویا کردہ بیٹیاں دے دکڑے کوئی چھوٹے نہیں ہویا کردے حضرت ابو بکر صدیق بھی رو رہے نے میرے آقا فرماندے نے صحابیوں کوئی بندہ ہے وے جڑا میرے اہل بیت دے بارے گل کرے نا کوئی مشورہ دے وے سارے صحابیاں نے اپنا اپنا مشورہ دیتا حضرت عمر فرماندے نے محبوب سونیا کیا اجازت دیو گے میں بھی ایک گل کرنا چاہنا جی جی عمر پیاریا بولنا تو کی کہنا چاہنا ہے محبوب سونیا میں ایک گل پوچھاں گا تو ہاٹا نکاح اماں جی نال تو ہاٹی مرضی نال ہویا ہے یا رب دی مرضی نال ہویا ہے پھر آقا فرماندے نے عمر اللہ دی مرضی نال میرا نکاح ہویا نا تے حضرت عمر فرماندے نے محبوب سونیا جیڑا رب تواڈے بستر تے مگی بیٹھنا برداشت نہیں کردا او رب تواڈے بستر تے بد کردار عورت دا آنا کیویں برداشت کرے گا او رب بد کردار عورت دا آنا کیویں برداشت کرے گا میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے اور فرماتے نے عمر پیاریا آج تے تو میرا ادھا غم کا چھڑیا نا سیدھے گھر دے اندر چلے گئے جا کے کنڈی کھڑکائی گے نا اماں جی فرماتیاں نے میرے آقا فرماتے نے عائشہ کتھے وے نا میں کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ محبوب عائشہ دیاں تے اکھاں ترس گئیاں تواڈا مکھڑا ویکھن واسطے عائشہ دے دا گھر دا گلشن ویران ہو گیا ہے میرے آقا فرماندے نے عائشہ چلو کوئی گل نہیں دی غلطیاں انسان کولوں ہو جاندیاں نے اگر تیرے کولوں غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب کولوں معافی مانگ لے اماں جی فرماندیاں نے جدو پیغمبر نے اینی گل کیتی تے میرے بندن صبر دے ٹوٹ گئے میرے آنسو رک گئے اماں جی فرماندیاں نے محبوب سونیا ساری دنیا گل کر دی پر محبوب تسی نہ کر دے محبوب تسی یہ گل نہ کہیں دے میرا حال تے او ہو گیا ہے جڑا یوسف دے باپ دا حال ہویا نا تے جو کچھ انہاں کھیا اوہی میں آکھاں گی واللہ المستعان علی ما تصفون جو کچھ انہاں آکھیا وہ کچھ میں آکھاں گی اماں جی ایک سائڈ تے بیٹھ گئیاں نے اماں جی فرماتیاں نے میں جب پیچھے مڑ کے ویکھیا پیچھے مڑ کے ویکھیا میرے پیغمبر دی پیشانی تے پسینہ آ گیا نا اماں جی فرماتیاں نے موسم سردی دا ہوندا یا گرمی دا ہوندا جدوں میرے پیغمبر تے ویاں دی میرے پیغمبر دی پیشانی تے پسینہ آ جاندا اماں جی فرماتیاں نے تھوڑی دیر گزری میرے پیغمبر نے آواز ماری فرمایا عائشہ پیاریے اپنے آنسواں نو صاف کر لے آج تیرے آنسو ویکھ کے رب نے قرآن بنا کے محمد تے نازل کر چھڑیا وے اپنے آنسواں نو صاف کر لے گل مکی کوئی نہیں حضرات دی وقار ہن ویکھنا دل کیویں نرم ہوندا
میرا موضوع کی ہے میں اپنے موضوع تے جا رہا توجہ تسی رکھنی ہے نا حضرات دی وقار دل کیویں نرم ہو گیا ہے قرآن آ گیا ہے میرے پیغمبر نو پتہ چل چکی ہے حضرت ابو بکر صدیق مجمع اندر کھڑے نے اور اللہ دی قسم چک کے فرماندے نے مینوں دکھ تے سارے تے ہویا ہے پر مسا تے مینوں بڑا دکھ ہویا نا اونوں میں خرچہ بھی دیندا او میرا رشتہ دار بھی لگدا لیکن نے چنگا کام نہیں کیتا حضرت ابو بکر فرماندے نے اج تو بعد مینوں خرچہ بھی نہیں دینا اینو بلانا بھی کوئی نہیں انہاں دیاں گلاں میرے پیغمبر تک پہنچ گئیاں نے میرے آقا نے حضرت ابو بکر نو بلایا فرمایا ابو بکر پیاریا پتہ چلیا تو بڑے سخت جملے بول لینے نا ہاں ہاں محبوبہ میری بیٹی دا مسئلہ ہے اللہ نے الزام لگایا نا اللہ نے قرآن بنا کے میرے پیغمبر تے نازل کر چھڑیا حضرت میرے آقا فرماتے نے ویکھنا ذرا دل کیویں نرم ہوندا ہے جڑا دل سخت ہو چکیا سی قرآن نال کیویں دل نرم ہوندا ہے توجہ کرنا ذرا قرآن بنا کے میرے پیغمبر تے نازل کر چھڑیا میرے آقا فرماتے نے ابو بکر پیاریا کیا میں تینوں قرآن نہ پڑھ کے سناواں جی جی محبوب پڑھ کے سناؤ نا آقا فرماتے نے ایو اتو اولی القربا والیتاما والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ حضرت ابو بکر قرآن سن دے نے آقا چو چھم چھم آنسو آ رہے نے محبوب سونیا کیا رب کہہ رہے ہیں میں تانوں معاف نہ کر دیاں تے جڑا رب معاف کر دے میں کیوں نہ معاف کراں حضرت ابو بکر صدیق دوڑ پے جا کے مسا دا دروازہ کھڑکایا مسا باہر آئے نے فرماتے نے مسا آ میرے سینے نال لگ جا میرا دل نرم ہو گیا ہے ہاں میرے سینے نال لگ جا آج قرآن نے دل نرم کر چھڑیا نا اور فرماتے نے مسا گل سننا آج تو بعد میری تیری صلح بھی ہو گئی اور آج تو بعد جڑا خرچہ دینا سا آج تو بعد تینوں خرچہ بھی ڈبل دیا کرانگا دل نرم ہو گیا کی ہو گیا ہے کیوں ہے پتہ چلے اچھی بولو قرآن پڑھن دی وجہ آج میرے تو آڑے دل سخت ہو گئے نا قرآن بھی اثر نہیں کرتا کیوں گناہ ہی انہیں کر بیٹھے ہیں اللہ کو لو اپنے گناہ دی معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک نعت چھوٹی جی پیش کروں گا اس بعد انشاءاللہ خطاب ہوئے گا توجہ فرمانا درا سنوا سے تیار ہو ماشاءاللہ تو ہاں سبحان اللہ کہ سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں وہ سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں حسین بڑے بڑے تے جمیل آئے نے لیکن اللہ کولوں سچا دین آئے نے او لیکن اللہ کولوں سچا دین آئے نے بعد ایک دوجے تو حسین آئے نے پر سونے جیا کسے مائی جایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں کہ صفت اج انس بیان کیتی ہے صفت اج انس بیان کیتی ہے آقا دی
دی میں سیوا 10 سال کیتیے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتیے آقا سونے شفقت کمال کیتیے کدی مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں وما علینا الا البلاغ